نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میڈیسن کھانا بھی ثابت ہے اور بیماری کی حالت میں دم کرنا اور کروانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی ایک چیزیں ایسی ثابت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دم نہ کیا بلکہ اپنے صحابہ کو دوائی کا استعمال کروایا۔ اور بعض ایسے حدیث کے ذخیرہ احادیث میں بعض ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دم بتائے، یہ فلانی چیز پہ دم کریں، یہ سورہ فاتحہ کا دم ہے، آیت الکرسی کو پڑھنے کے حوالے سے سورہ البقرہ کی تلاوت، سورہ البقرہ کا پہلا آخری رکوع 41 دن گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کو چلانا، تو کئی ایک تلاوتیں پڑھائی اور دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں حدیث پاک سے تو دو ہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ دعائی کھانا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے اور دم کرنا اور کروانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب ہمیں کوئی بھی بیماری درپیش آئے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی مجرب دعا مل جائے حدیث سے یا اللہ کے قرآن سے جو نبی پاک یا نبی علیہ السلام سے پہلے کسی انبیاء نے تلاوت کی ہو اپنی بیماری کے عالم میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفا عطا فرما دے۔ میں آپ کے سامنے آج بڑی ہی مجرب اور پرتاثیر دعا لے کے آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو ہسپتال سے گھر میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر حضرات نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کی بیماری لا علاج ہے، تو آج کی یہ جو دعا ہے یہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے، ہر قسم کی بیماری کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ڈاکٹر حضرات نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا آپ اپنے گھر میں آرام کریں اور موت کا انتظار کریں۔ دیکھیے موت کا وقت جو ہے وہ تو مقرر اللہ کریم نے کیا ہے۔ موت کا تعلق نہ تو کسی بیماری کے ساتھ ہے نہ ہی کسی اور چیز کے ساتھ ہے، موت کا تعلق ہے وقت کے ساتھ۔ جب آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو اگر آپ بیمار نہیں بھی ہوتے تو آپ کو دنیا چھوڑ کے اللہ کے ہاں جانا ہوگا۔ تو ایسے مریض جو بہت شدید خطرناک موذی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے آج میں دعائے ایوب علیہ السلام لے کے آیا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں تفاسیر کی کتابوں میں یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے پڑھی ہوگی اور علماء کرام خطباء اعظام سے بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی، وہ اپنے بیانات میں، اپنے دروس میں اور اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ لمبا عرصہ بیمار رہے۔ انبیاء کے گلدستے میں جنہوں نے زیادہ دیر یا زیادہ وقت یا زیادہ مہینے یا زیادہ سال بیماری کے حالت میں گزارے۔ مورخین نے لکھا کہ 18 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار رہے، نہ تو اللہ کا در چھوڑا اور نہ ہی دعا چھوڑی۔ جب بیماری حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کریم کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی ہے، ہمیں تو بہت اچھی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں بہت اچھی تعلیم دیتا ہے، خود پتہ نہیں کون سے گناہ میں قابو آ گیا ہے، تو جب یہ بات خود کانوں سے حضرت ایوب علیہ السلام نے سنی تو پھر یہ دعا اللہ کریم کے سامنے کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی، اے میرے رب، مسنی الضر، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، ارحم الراحمین، تو پوری کائنات سے سب سے زیادہ تو رحم کرنے والی ذات ہے، لہذا میرے مولا کریم میری اس تنگی کو، میری اس بیماری کو، میری اس تکلیف کو میرے مولا دور کر دے۔ تو حضرت
ایوب علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے ایوب اپنی ایڑی کو زمین پہ مارو، جو پانی نکلے گا، جو چشمہ نکلے گا، وہ پانی پینے سے آپ کی اندر کی تمام تر جو تکالیف ہیں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ان سے نہا لو گے تو آپ کا جو باہر سے جلد خراب ہو چکی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دیکھیے 18 سال کے بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جناب ایوب علیہ السلام نے دعا پڑھی تو 18 سال کی لگی بیماری سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا بخشی۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ ہمارے بیوی بچوں کو تندرستی کیوں نہیں مل سکتی؟ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس کو ایوب علیہ السلام نے 18 سال کے بعد بیماری کے عالم میں پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ایوب نبی کی دعا کو سنا اور سن کے اسے شفا بخش دی۔ اگر آج ہمارا عقیدہ بھی بن جائے تو آپ کی تکالیف، آپ کی تنگی، آپ کے اوپر جو مصائب ہیں اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ دور ہو سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ دعا آپ ضرور یاد کریں گے، اپنی فیملی کو بھی یاد کروائیں گے اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی مسلمان بہن، بھائی، بزرگ، بچے کا فائدہ ہو جائے۔ کر بھلا ہو بھلا سو بھلے کا بھلا۔ السلام علیکم۔